آپ مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے گیسٹ کو بڑے جنرسلی سرو کرتے ہیں, ان کا بڑا خیال رکھتے ہیں, اور ان کی اسسٹ کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں جو لوگ مصیبت اور مشکلات میں ہوتے ہیں. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ نمازیں بہت پڑھتے ہیں, آپ اللہ کا ذکر بڑا کرتے ہیں, آپ ہار میں جا کے تھنکنگ اینڈ پونڈرنگ بہت کرتے ہیں, آپ صدقہ بہت دیتے ہیں. نہیں, حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ لوگوں کی خدمت بڑی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس وجہ سے آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اور ابو بکر صدیق جو کہ آپ کا کمپینین ہے, and he is the chief of the students of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے نا اور چھوڑ کے جانے لگے کہ یہاں پہ کوئی عبادت کرنے ہی نہیں دے رہا, تو زید ابن الدغینہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے عبادت کرنے دیا جائے, مجھ پہ ظلم اور زیادتی نہ کیجیے, جہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انڈیپینڈنٹ ہوں, یعنی فری ہوں. سبحان اللہ, لوگ یہاں سے ویسٹ آتے ہیں اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے, حالانکہ وہ اصل غلامی کا شکار ہوتے ہیں. ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے لوگ روکے نہ اللہ کی عبادت سے. تو زید ابن دغینہ کیا کہتے ہیں, ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج, ان ابا بکر لا یخرج مثلہ ولا یخرج. ابو بکر آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کو نکلنا چاہیے, نہ یہاں سے جانا چاہیے. کیوں؟ اب دیکھیں, آپ کو شاید وہ باتیں جو میں نے کچھ ٹائم پہلے کی تھی اللہ کے نبی کے بارے میں وہی یاد آئیں گی کہ جب زید نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا کہا. فرمایا کہ لوگوں تم ایسے بندے کو نکال رہے ہو, اتخرجون رجلا, ایسے بندے کو تم مکہ سے نکال رہے ہو, یکسب المعدوم ویصل الرحم ویحمل الکل ویقر الضعیف ویعین علی النوائب الحق, کہ لوگوں تم ابو بکر صدیق کو اس لیے ایسے بندے کو نکال رہے ہو جو کہ ڈیسٹیٹیوٹ کی ہیلپ کرتا ہے, جو لوگ غریب اور مشکل میں ہوتے ہیں, جو لوگ اچھے ریلیشنز رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, ہیلپ دا ویک اینڈ پور, انٹرٹین گیسٹس جنرسلی, اینڈ ہیلپ دا کلیمٹی اسٹرکن پرسنز, جن پہ مصیبت اور آفت آئی ہوتی ہے. اور کہا کہ ابو بکر یہاں سے نہ جائیں, میں آپ کی حفاظت کروں گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. یہ تھے ابو بکر صدیق. ایون اللہ کے نبی کی تربیت دیکھیں کیسے انہوں نے تربیت کی. صحابہ کا نیکی کے بارے میں پرسپیکٹو کیا تھا؟ یس, وہ روزے رکھتے تھے, وہ جنازے فالو کرتے تھے, وہ صدقہ خیرات کرتے تھے, وہ تہجدیں انہیں کبھی مس نہیں کی, لیکن یہ اسپیکٹ ہمارے معاشرے میں بہت مسنگ ہے, جس کی وجہ سے میں اس پہ زور دے رہا ہوں. ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین ہیں, اور عمر بن خطاب کو شک ہوا کہ یہ فجر سے پہلے کہیں نہ کہیں جاتے ہیں, تو چھپ کے بیٹھ گئے. یہ دیکھا کہاں جا رہے ہیں, لیکن فجر سے پہلے نہیں پتہ چلا کہاں گئے. تہجد کے ٹائم پہ اس سے پہلے آ گئے, دیکھا ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہیں. تو جب انہوں نے ٹرائی کیا تو رات کے آخری حصے میں ابو بکر صدیق نکل کے ایک حجرے میں جایا کرتے تھے, اور وہاں جاتے کچھ ٹائم گزارتے اور واپس آ جاتے. تو عمر خطاب کو شک ہوا کہ یہ کیا کرتے ہیں, کیوں کسی حجرے میں جاتے ہیں. تو جب عمر بن خطاب اس حجرے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق جو خلیفۃ المسلمین ہے, یہ وہ بندہ ہے جو کہ یعنی پرائم منسٹر تو کیا ہوگا, خلیفۃ المسلمین, ان کی رسپانسبلٹیز, ان کا احسن کردار, ان کے ڈیڈیکیشن لوگوں کی خدمت کی طرف کیسی ہوگی, ان کی اپنی عبادات, قرآن کو ٹائم دینا, یعنی کتنے بزی انسان ہو. لیکن وہ بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہے ہیں, اور وہ کمرے میں دیکھا ایک بوڑھی عورت اندھی ہے, نابینا ہے, اور کونے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو نے کہا پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو شخص آتا ہے آپ کے کمرے میں, آپ کے گھر میں, یہ کس لیے آتا ہے؟ تو نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم, کافی سالوں سے شخص آ رہا ہے, میرے گھر آتا ہے, میرے گھر میں جھاڑو لگا کے جاتا ہے, کھانا پکا کے جاتا ہے, میرے برتن دھو کے جاتا ہے, میرے سارے کام شام, میری نیڈس کی کفالت کر کے جاتا ہے. تو عمر بن خطاب جب یہ سارے کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں بخن بخن یا عمر, کہ عمر افسوس ہو تم پہ. ابو بکر صدیق کے بارے میں کہتے ہیں لقد اطعت من بعدک,
Abu Bakr, you are living with a very high standard for the people coming next to you. You are living a very high standard. اور آپ بہت ایک بینچ مارک سیٹ کر کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے بعد آئیں گے. کیسے ہم یہ سب کچھ کریں گے؟ یہ تھے ابو بکر صدیق جو کہ پرائرٹی سے کی ان کی. اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو عمر بن خطاب نے ان کی ذمہ داری اٹھائی. یعنی عمر بن خطاب بیواؤں کے گھر میں جایا کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے, اور خصوصاً بوڑھی جن کے شوہر بھی وفات پا چکے اور بچے بھی اپنے کاموں میں مصروف ہیں. اور اسی خاتون کے جب گھر گئے تو وہ سارے کام کی اور کھجوریں بھی دی انہیں کھانے کے لیے. تو جب انہیں کھجوریں کھائیں تو کہتی ہیں کہ وہ شخص مر گیا ہے جو پہلے میرے گھر آتا تھا. تو عمر بن خطاب نے جواب دیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ عورت کہتی ہے, وہ بوڑھی نابینا عورت کہتی ہے کہ کیونکہ اس دفعہ کھجور میں گٹ کے اندر ہی رہ گئی ہیں, وہ تو مجھے نکال کے دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. This is how particular he was, کہ لوگوں کی خدمت اور ان کے دل میں خوشی کو ڈالنا. کہ لگتا ہے وہ شخص اب مر چکا ہے جو پہلے مجھے میری خدمت کیا کرتا تھا, وہ کھجوریں اب اس طرح سے نہیں سرو کر رہی مجھے جس طرح سے وہ مجھے کرتا تھا. تو عمر بن خطاب نے اکثر موقعوں پہ کہا کرتا ہے کاش میں ابو بکر صدیق کے چھاتی پہ ایک صرف بال ہوتا, میرے شرف کے لیے یہ کافی ہے کہ میں ابو بکر کے سینے پہ ایک بال ہوتا. یہ وہ شخص ہے. اللہ اکبر. مجاہد ابن جبر, بلکہ اس سے پہلے ہی میں بات کرتا ہوں, ایون عمر بن خطاب جب خلیفۃ المسلمین تھے ان کے دور میں طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا عمر بن خطاب لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں تو ان کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں جاتے ہیں. اور پھر وہی یعنی ہی واز سسپیشیس اباؤٹ عمر بن خطاب کہ یہ لوگوں کے گھر میں کیوں جا رہے ہیں. اور جب انہوں نے پتہ کیا تو پتہ لگا کہ وہ بوڑھی خواتین کو اور جو یتیم بچوں کو اور مختلف لوگوں کو سرو کیا کرتے تھے. اور پھر جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ طلحہ افسوس ہو تم پہ, وہی لکا یا ثقلت کا امک یا طلحہ, کہ تیری ماں تجھے گم پائے. may your mother lose you طلحہ, کہ تو عمر کے بارے میں شک کر رہا تھا, کہ تو عمر کی فالٹ ڈھونڈ رہا تھا. کہتے ہیں may my mother lose me, am I trying to find faults of عمر بن خطاب. اور عمر بن خطاب کے بیٹے کیسے تھے؟ مجاہد بن جبر, یعنی یہ تابعی ہیں. انہوں نے سفر کیا عبداللہ بن عمر کے پاس اس کے ساتھ, اور جب سفر کیا تو کہتے ہیں میں نے اس انٹینشن سے سفر کیا کہ میں عبداللہ بن عمر کی جو کہ صحابی جلیل ہیں, رسول اللہ کے کمپینین کی خدمت کروں گا. بٹ when I was traveling with him, so I realized کہ rather than me serving him, he was serving me. وہ میرا خیال رکھتے تھے, وہ میرے کام آ رہے تھے. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ the service of my brother is beloved to me than اعتکاف for 2 months. یعنی میرے لیے اپنے بھائی کی خدمت کرنا, اس کے کام آنا کتنا زیادہ پسند ہے مجھے then doing اعتکاف for 2 whole months. اللہ اکبر. یعنی اعتکاف میں انسان کیا کرتا ہے میں نے بتا دیا, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ابی عثمان رحمہ اللہ جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں, he's the شیخ of امام بخاری, وہ کہتے ہیں کہ nobody has ever asked me for any favor except that I would stand up, try to assist him with myself. کوئی بھی میرے پاس شخص آتا تھا تو میرا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کھڑے ہو کے اس کی مدد نہ کی ہو. اگر میں اس کی مدد کرنے فیل ہو جاتا تو میں اپنے مال سے, یعنی اپنی فزیکل باڈی کے ساتھ مدد کرنے میں فیل ہو جاتا تو میں اپنے مال سے اس کی مدد کرتا. اگر میں اس کی مدد کر لیتا تو الحمدللہ, اگر میں فیل ہو جاتا تو میں اپنے فرینڈز میں باتوں کو پھیلاتا اور میں ان سے مدد مانگتا اس بندے کے لیے. اور کہتے ہیں اگر اس کا کام پورا ہو جاتا تو الحمدللہ, اور اگر نہ پورا ہوتا تو I would contact authorities, لوگوں سے بات کرتا اس انسان کی مدد کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس عمل کو بہت بڑی عبادت سمجھا کرتے تھے. ہم نے عبادت کو, righteousness کو we have confined it to outward performances and to celebrity appearances, and we have neglected this aspect of life. بس یہ کام کر لیے, وہ کام کر لیے, پھونپا کر لی, یا پھر جو آؤٹ ورڈ پرفارمنسز ہیں 2-4 کام کر لیے اچھے اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے عبادت کر لی.
نہیں، وہ بھی ہے، نمازیں پڑھنا بھی ہے، صدقہ خیرات کرنا بھی ہے، اللہ سے پرائیویٹ میں دعائیں کرنا بھی ہے، وہ سب کا جس سے ہم بات کافی کر چکے، لیکن وی ہیو نیگلیکٹڈ دس ایسپیکٹ. اور آپ دیکھ لیں جو پاکستان میں مری میں کچھ دن پہلے ہوا ہے، آپ کو مسلمانوں کے عبادات کی ڈیفینیشن سمجھ آ جائے گی کہ ہم نمازیں تو پڑھنے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ بچے اور بوڑھے اور خواتین بھوکے مر رہے تھے اور ان کے لیے پانی پینے کو نہیں تھا، اور وہ رومز جو کہ 15,000 20,000 کے تھے ان کو 50,000 روپے کا چارج کیا گیا، رائٹ، 50,000 روپیز. سبحان اللہ. ایک جو ٹائر کی چین ملتی ہے جو کہ یوز ہوتی ہے برف میں چلانے کے لیے، اینڈ ٹو مائی سرپرائز اینڈ شاک بڑی چیپ ہوتی ہے وہ، لیکن 15,000-20,000 پیپل ور آسکنگ فار دیٹ چین. کہ مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بجائے کہ اس موقع پہ مدد کی جائے ان کی، اپنے دروازے کھول دیے جائیں کہ آؤ. لیکن سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑی چپیٹ ہے ہمارے منہ پہ کہ مسلمان امت کس طرف جا رہی ہے. So ask yourself, who will join this bandwagon? Who will make decisions today? Who will leave a legacy?